زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر انسان سے بھول ہو ہی جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ ولایت کے درجے تک پہنچنے والوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ سدھرنے کا تو بس ایک لمحہ ہوتا ہے، اور وہ لمحہ آنے سے پہلے کی زندگی بحیثیت ایک کمزور بشر خطا ہی خطا ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی تھی کہ میں پروفیسر دانیال مہدی کے جال میں پھنس گئی تھی، لیکن بہت جلد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس کی نیت بھانپ کر میں نے راستہ بدل لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے اندر بھڑکتے الاؤ اور سوچ کی بپھری ہوئی موجوں سے نبرد آزما تھی۔ مجھ پہ لعنت ملامت کی جا رہی ہے، لوگ اتنا کچھ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو کوئی جگانے کی جرات نہیں کرتا۔ مجھے ایک شادی شدہ مرد کے پروپوزل کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں۔ مجھے نتائج و عواقب پر نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، سو اس کے انجام کو بھی میں بھگت رہی ہوں۔ لیکن سزا تو جرم ثابت ہونے پر دی جاتی ہے نا۔ غلطی یا حماقت بہرحال قابل معافی ہے، لیکن میں نے اس سے گھٹیا رومانس نہیں لڑایا تھا، اسے خود اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ پھر ہر سم سے پتھر ہی پتھر کیوں وصول ہو رہے ہیں؟ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی نظروں میں، گھر سے باہر ہر جگہ ایک تماشا بن کے رہ گئی ہوں۔ سیڑھیوں کے سلوپ کے نیچے بنے سٹور نما حصے میں گھسی امبرین نے سلائی مشین کے خانے سے کالج کا دوپٹہ اجڑا ہوا مخصوص فیتہ سینے کے لیے سوئی دھاگا تلاشتے ہوئے بارہا کن اکھیوں سے لاؤنج کے تخت پر گھٹنوں میں وہ تھوڑی ٹکائی ہوئی استغراق کے عالم میں بیٹھی ارشین کو دیکھا۔ وہ اور رافعہ فارعہ اسی کالج سے BA کر رہی تھی جہاں ارشین پڑھاتی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفانہ گفتگو اور اپنائیت تو کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ بہت ضروری بات ہوتی تو بامر مجبوری ایک دو جملوں کا تبادلہ ہوتا اور بس۔ SP سے رشتہ نہ ہونے کا دکھ ہے یا سعد کے ہاتھ سے نکل جانے کا؟ بہرحال جو بھی ہے، اس کا اپنا بھگتان ہے۔ یہ اپنے دکھوں کے خود ذمہ دار ہے، کیوں دوسروں کا دل دکھاتی ہے؟ بہن ہو کے بہن کا روگ نہ پہنچایا اس نے، جانتے بوجھتے اس نے سعد کی حوصلہ افزائی کی ہے، اپنے نام نہاد عظمت و ایثار دکھا کر سے گرویدہ کیا ہے۔ چاہتی تو دو ٹوک جواب دے سکتی تھی، اسے سمجھا سکتی تھی، مگر نہیں۔ اتنے سارے لوگ آپ پر فدا ہوں، والا و شیدہ ہوں اور سوئمبر رچانے کا موقع حاصل ہو تو پھر کون آپ میں رہتا ہے؟ اور اب ہم مظلومیت طاری کر کے خدا جانے کون سا چکر چلا رہی ہے۔ خیر جتنے مرضی جتن کر لے، مگر سعد کو اپنا نصیب نہیں بنا سکے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں زہر کھا لوں گی، مگر نہیں، میں ایسا ہونے ہی کیوں دوں۔ پھر اس نے سوچ لیا تھا کسے کیا کرنا ہے۔ عام حالات میں سگے رشتہ داروں کے مابین ایسے سازشی طرز کا عمل جو ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر بخاری لاج میں یہاں کے مکینوں کا تو معاملہ ہی سب سے جدا تھا۔ یہ ایک ایسے گھر کی تصویر تھی جس کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی تھی۔ جب بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے ہی پرشکوا اور مکمل نظر آ سکتی ہے۔ پسماندہ سے گوٹ کی پروردہ صباحت، اس نے تعلیم و ترقی کے بہت خوش رنگ خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ اسے لکھنے، پڑھنے اور اپنی تقدیر سنوارنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ جس ماحول سے تعلق رکھتی تھی نا، وہاں لڑکیوں کی تعلیم عیاشی اور بے حیائی تصور کی جاتی تھی۔ 14-15 برس کی تھی جب اس زمانے کے حساب سے ایک پڑھے لکھے شہری بابو سے اس کی شادی ہوگی۔ اول روز سے گنوار، جاہل اور ناپسندیدہ ہستی کہہ کر ٹھکرا دیا گیا تھا۔ پھر تذلیل و تحقیر اور بے وقتی کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ بخاری صاحب کی جاب چونکہ شہر میں تھی، مگر وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مہینے کے مہینے گوٹھ آتے جاتے تھے ماں باپ سے ملنے۔ صباحت باندی بنے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، مگر جواب میں صرف جھڑکیاں اور حقارتیں ملتی تھی۔ ان کی آمرانہ طرز عمل اور درشت تیور آہستہ آہستہ صباحت کا سارا اعتماد، اس کا مان، اس کا فخر لے اڑے تھے، اور وہ سہمی گھبراہی وحشت زدہ پھرا کرتی تھی۔
ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب جسمانی تشدد سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر سنا کہ انہوں نے شہر میں کسی طوائف زادی سے شادی کر رکھی۔ صباحت کی نیندیں تو حرام ہو گئی تھیں۔ اپنے آپ کو کوڑے کے ڈھیر پر پڑے گلے سڑے باسی پھل کی طرح لگا۔ کئی سال بعد اس شہری عورت نے طلاق لے لی تو اسے سکون ہو گیا۔ صباحت مات بن چکی تھی۔ پھر شاید بچوں کی زنجیر نے بخاری صاحب کو باندھ لیا تھا۔ وہ اسے شہر لیا مگر اپنا وطیرہ نہیں چھوڑا۔ بچوں کے سامنے اسے بے عزت کرنا، ذرا سی غلطی پر اس بری طرح سے اس کی توہین کرنا کہ عزت نفس خاک ہو جاتی تھی۔ کسی آئے گئے کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ غلاموں سے بدتر سلوک روا رکھا تھا۔ وہ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ صباحت بیٹیوں کی تعلیم کے حامی بھی نہیں تھی۔ شاید لاشعور میں ذاتی تشنگی بھی تھی، مگر بخاری صاحب نے ضد میں انہیں پڑھایا لکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیٹیوں سے متنفر ہونے لگے اور عدنان کے زیادہ قریب ہو گئے۔ گزرتے وقت نے صباحت کے ذہن اور جذبات پر بہت منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ پھر جب بخاری صاحب ایک حادثے میں بازو کٹوا بیٹھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں حجرہ نشین ہو گئے، تب کہیں صباحت کو قدرے سکون اور آزادی سے کچھ کرنے اور اپنی مرضی چلانے کا موقع ملا تھا۔ ایسے میں ارشین کی خود انحصاری، گھر بھر کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لینے کی خواہش اور کوشش، اس میں کامیابی نے ان کے پلان میں تعطل پیدا کر دیا تھا۔ پھر چونکہ اسے باپ کی شہ حاصل تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ ارشین کے خلاف تھی۔ بحیثیت ماں ان کا جو رویہ تھا وہ غیر فطری اور حیران کن نہیں تھا۔ اتنے عرصے تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر برداشت کرنے کے بعد انسان کا اپنا انداز بھی تشدد ہو جاتا ہے، پرتشدد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی تذلیل دیکھی تھی کہ اب وہ بے حس ہو چکی تھی، خود غرض ہو چکی تھی اور سفاک ہو چکی تھی۔ ان کے طرز عمل میں دوسروں کے لیے بے رحمی، تحقیر و تنفر کے جذبات نمایاں ہو گئے تھے۔ ایسے لوگ ایک طرح سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ان کا نارمل رویہ ان کی نارمل روش سے ہٹ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اب نارمل ہوں تو ان سے ہر بات کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کی ازدواجی زندگی اور اولاد سے ناروا سلوک رکھنا، روکھا سلوک رکھنا بچوں کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ارشین نے تو پھر بھی حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا، مگر امرین کم حوصلہ اور کمزور دل کی مالک تھی۔ اس نے ماں اور باپ دونوں کی تلخ روش اور جارحانہ جذبات لیے ہوئے تھے، اس لیے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ آؤ ساتھ، لگتا ہے یونٹ سے سیدھے یہیں آئے، یونیفارم بھی نہیں بدلی۔ ارشین کی آواز پر امرین چونک پڑی۔ تم مجھے کتنا جانتی ہو نا؟ ساتھ سینے پر بازو لپیٹے تخت پر بیٹھی تکی ارشین کے مد مقابل کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ بچھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ناراضگی کی واضح جھلک تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے بچپن سے ساتھ کھیلتے ہیں، پڑھائی ساتھ کی ہے، باہمی تعلق داری ہے۔ تم کیا سننا چاہتے ہو؟ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی پسندیدہ مطلوبہ چیز کا متبادل یا مساوی قبول کر سکتا ہوں؟ کیا آج تک میں نے ایسا کیا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اگر تم نے امبرین کی خاطر انکار کیا نا تو تمہاری قربانی رائگاں جائے گی۔ تمہارا ساتھ ملے نہ ملے یہ نصیب کی بات ہے، مگر تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی، اس کی آنکھوں سے چھلکتے موتی سے جذبے امبرین کو راکھ کا ڈھیر بنا گئے تھے۔ وہ بغور سعد کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز کی عجلت بھری بیتابی، سنجیدگی میں چھپی بے قراری اور خلوص و اپنائیت کی دمک اس کی شدتوں کا پتہ دے رہی تھی۔ احساس شکست اسے رلانے لگا تھا۔ دل خوش کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ سب قربانیاں دینا کہاں جانتے ہیں۔ وہ مٹی کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ تم مجھ پر طنز نہ کرو۔ ٹھنڈے دل سے جا کر سوچو تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئے گی۔ بہت ہو گئی رانجھے میاں کی جان نشینی، اب سدھر جاؤ۔
اس نے جیسے سرے سے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، اور سعد نے ایک شکایت بھری خفا خفا سی نظر اس پر ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ ارشین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر چپ چاپ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نگاہیں جما دی۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ وہ ساری حقیقت اسے کہہ دے۔ یہ اتنا مخلص و جان نثار شخص یقیناً اسے اس بھنور میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ ایک بار اس سے دکھ کہہ دیا تو پھر عمر بھر اس کی نظروں سے ٹپکتی حرارت مجھے رلاتی رہے گی۔ قریبی عزیزوں کے ہاتھ میں کبھی اپنی کمزوری نہیں دینی چاہیے، ورنہ تا عمر گردن اٹھ نہیں پاتی۔ مغرب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب مہران کی جیپ گھر کے گیٹ پر رکی۔ ہارن بجنے پر کچن میں مصروف ناظر نے بھاگ کر گیٹ کھولا۔ سفیان کہیں گیا ہوا ہے۔ پولیس کے مخصوص ڈریس میں ملبوس، حسب معمول سنجیدہ پرتکلف موڈ میں جیپ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ناظر کے سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کیا کیونکہ پورچ میں کار موجود نہیں تھی۔ وہ مسز بھٹی نہیں ہیں جو پچھلی اسٹریٹ میں رہتی ہیں، لمبی سی موٹی سی، جن کے خامن ٹھگنے اور کچھ گول مٹول سے، وہی جن کی جوڑی کو صفی میاں گیند بلا کہتے ہیں؟ ان کی کوئی جاننے والی ہے مسز آصف؟ شٹ اپ! کتنی دفعہ سمجھایا کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اور بات مختصر کرو۔ او جی جی جی، مسز بھٹی کو مسز آصف کے ہاں ڈراپ کرنا تھا۔ ان کی گاڑی سروس کے لیے گئی تھی اور نینی بھی اخلاقاً ساتھ بین گئی، اس لیے سفیان میاں انہیں چھوڑنے گئے نینی کے ساتھ۔ کب تک آئیں گے دونوں؟ یہ تو نہیں بتایا بھائی جان۔ اور حسب معمول کچن سے کچھ فاصلے پر رکھا ریڈیو سیٹ آن تھا اور ایف ایم کی نشریات جاری و ساری تھی۔ مہران تیز قدموں سے چلتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کل وہ خواہ میں اتنا جھلایا ہوا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے نازش نے بار بار رابطہ کر کے ناطقہ بند کر دیا تھا، کبھی اسرار، کبھی منت اور کبھی اظہار خوف کی۔ وہ زچ ہو گیا تھا اس کی ایک ہی رٹ سن سن کر۔ اوپر سے نینی نے آج کل پر اسرار سرگرمیاں شروع کر دی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھنے چلی جاتے تھے، اور اب اسے یقین تھا کہ یہ جو مسز بھٹی ہے نا، ان کے ساتھ بھی وہ در پردہ اسی مقصد سے گئی ہیں۔ یہ سوچ کر اس کو اس وقت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ یونیفارم بدل کر سفید شلوار قمیض میں وضو کر کے جالی دار ٹوپی جیب میں اٹکائے ہوئے نیچے آیا تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ ناہید اختر کی آواز پورے سروں کے ساتھ ایف ایم کے چینل سے گھر کے در و دیوار میں بکھر رہی تھی۔ ناظر! جی جی بھائی جان۔ جی کے بچے، اذان کا وقت قریب ہے، تم نے کیا گانا بجانا شروع کر رکھا ہے؟ بند کرو اسے۔ 2 منٹ میوزک نہیں سنو گے تو مر نہیں جاؤ گے، حد ہو گئی ہے۔ اس نے برہمی سے سر جھٹک کر باہر کا رخ کیا اور ناظر افتاؤ خیزاں آگے بڑھا اور جلدی سے ریڈیو آف کر دیا۔ ناظر میاں، لگتا ہے آج بھائی جان سے پٹ کر ہی رہو گے۔ دروازہ بند کر لو، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مہران گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ ناظر نے حکم کی تعمیل کی، پھر چولہا بند کر کے خود بھی وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ سفیان اور نینی کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ مہران بھی 20 منٹ بعد گھر موجود تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی تھی۔ مسز آصف کے بچے بھی ان پر گئے، تمیزدار، خوش اخلاق اور سلجھوئے۔ میرا تو بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر انہوں نے چائے پیے بغیر آنے نہیں دیا۔ چھوٹا بیٹا آرمی میں ہے اور بیٹی 3rd ایئر میں پڑھ رہی ہے، میری کالج سے BA کری۔ جبھی تو دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ صفی بیٹے، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسے اور ارشین کی بہن کو لفٹ دی تھی؟ فاریہ نام ہے ماشاءاللہ، خوبصورت اور خود سیرت، کردار، ہر چیز میں یکتا ہے۔ نینی مسز آصف کے گھرانے کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ مہران کے آس پاس خنطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں مقصد نہیں باندھی گئی تھی۔ وہ نینی کے تیور پہچان رہا تھا، تاہم انجان بنا صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے چینل بدل رہا تھا۔ سفیان چپ چاپ بیٹھا تھا۔ خلاف توقع اسے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ شاید وہ پوری بات سن بھی نہیں رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نینی اس پر نگاہ پڑتے ہی چونک گئی۔ جی نینی،
آواز میں سنجیدگی نمایاں تھی اور مہران بھی متوجہ ہوا۔ گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ دن سے الجھے ہوئے ہو، کچھ پریشان ہو، خیریت ہو نا؟ مہران کو اس کی خاموشی اور سنجیدگی معنی خیز سی لگی۔ وہ تو بڑا زندہ دل، بڑا تازہ دم رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کو چپ کرانے کے لیے نینی کو باقاعدہ مشقت کرنا پڑتی تھی، بلکہ کچھ دن سے تو بڑا وہ عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی جان، اصل میں کچھ عرصے بعد میرے پیپر شروع ہونے ہیں اور اس کی ٹینشن ہے۔ ہاں بھائی، جوکروں کو تو کبھی کبھار سنجیدہ ہونے کا حق ہے نا۔ اسی وقت ناظر نے بڑے اہتمام سے چھیڑ خانی کا آغاز کیا۔ سفیان پھیکے سے انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ مہران نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کی تحریر پڑھ لی تھی، اس کی ڈھیلی ڈھالی بے جان مسکراہٹ کو بھی محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا، کارنر ٹیبل پر رکھے فون کی بیل بجی اور سب کی توجہ وہاں مبذول ہو گئے۔ ہیلو، مہران نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص باروب اور چھا جانے والی لب و لہجے میں مخاطب ہوا۔ جواب میں ایئر پیس میں سناٹا بولنے لگا۔ ہیلو، اس نے دوبارہ بولا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مہران کو تعجب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسری دفعہ پھر بولتا، ادھر سے کسی نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ کوئی رانگ نمبر ہوگا، نینی نے جھلا کر کہا تھا۔ شاید۔ سفیان کپڑے بدلنے اوپر چلا گیا تھا اور ناظر حسب عادت کچن کی طرف دوڑ لگا رکھا۔ کیا سفیان نے آپ کو کچھ بتایا نینی؟ مہران کے دہن میں بار بار سفیان کا خاموش چہرہ لہرا رہا تھا۔ نہیں، میں نے ہر طرح سے پوچھ لیا، البتہ کچھ دنوں سے میں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ عرشین کے لیے کچھ بہت ٹچی ہو رہا ہے۔ اوہ، شکر ہے پرپوزل والی بات اس کے کان میں نہیں پڑی، ورنہ اسے سمجھانا بہت مشکل ہوتا۔ بہرحال عرشین والا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ شادی اب تم کو کرنی ہوگی۔ بہت ٹال مٹول ہو گیا، بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ میرا نہیں تو سفیان کا کر لو خیال۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے، بہت تنہا محسوس کرتا ہے، اسی لیے چڑچڑا ہو گیا، گمسم رہنے لگا ہے۔ تم تو صبح کے نکلتے شام آتے ہو، مجھ بڈھی کے پاس بیٹھ کر وہ کتنا ہنس بول لے گا۔ یوں بھی مجھے بولنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے۔ تمہاری دلہن آئے گی تو گھر آباد ہو جائے گا، تمہارے بچوں کے چہکانے۔ پلیز نینی، مہران نے بے اختیار جھپ کر اس کی بات کاٹی۔ اگر ایسی ہی کوئی رونق لانی ہے تو سفیان کی شادی کر لیں، میرا تو دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خواہ تم جانتے ہو ہر کام میں ترتیب کی قائل میں ہوں میں، اور تمہاری شادی کے لیے تو میں نے خواب سجا رکھے۔ انشاءاللہ اتنے تزک و احتشام سے ولیمے کی دعوت پورا شہر بلائیں گے۔ میرے تو اتنے ارمان ہیں کہ گننے لگو تو رات سے صبح ہو جائے گی۔ مہران انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ان کی دل آزاری کے خیال سے خاموشی اختیار کیے گئے۔ مہران، مجھے فارغ بہت پسند آئی ہے۔ سبق سا ناک نقشہ، سادگی و معصومیت انداز میں دھیما پن۔ ہاں کم سن ہے، البتہ اپنے سفیان سے بھی 1.5-2 برس چھوٹی ہو گئی، لیکن خیر ایسا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دراز قد ہے، تمہارے ساتھ جچے گی بھی خوب۔ انہوں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ مہران بری طرح ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کچھ عرصے کے لیے اپنی مہم جو ہے وہ ملتوی کر دیجیے، کم از کم سال تک تو مجھے اپنی جاب کرنے دیں، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو ساری عمر ایسے ہی ٹال مٹول کرے گا، مجھے خود ہی کچھ فیصلہ کن اقدام اٹھانا ہوگا۔ پارے جیسی محبت کرنے والی بھولی بھالی سی نیک سیرت بیوی پا کر سارا غصہ بھول جائے گا۔ میں کل ہی مسز بھٹی سے بات کروں گی کہ وہ باتوں باتوں میں مسز آصف سے اندیا لے، پھر باقاعدہ رشتہ لے کر جاؤں گی۔ نینی دل میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچن کی طرف چل پڑی۔ فون کی بیل دوبارہ بجی۔ سفیان نے لاؤنج میں جھانکا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ ناچار وہ خود ہی فون سننے کے لیے گیا۔ ہیلو سفیان، میں عرشین بات کریں۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ سفیان کا لہجہ روٹھا اور طنزیہ تھا۔ اب بھی فون نہ کرتی؟ میں مرا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بھی یہی سمجھانے کے لیے فون کیا ہے کہ کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے۔
ماں بھی مردہ بچے کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹ جاتی، سب اپنی سانسیں پوری کر کے دنیا سے اٹھتے ہیں۔ بہت ظالم ہے آپ، میرے ساتھ بے رخی برتے ہوئے رحم نہیں آیا آپا آپ کو؟ اور اتنی ہی بے دردی سے اس نے فون پٹکا۔ ریسیور رکھنے کی زوردار آواز اب تک میری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ کتنی انسلٹ کی تھی نا آپ نے میری، اور پھر دوبارہ فون بھی نہیں کیا۔ میری بات غور سے سنو سفیان، رشتے گھروں سے باہر تلاش نہیں کیا کرتے اور نہ ان پر اعتبار کرتے، ورنہ جواب میں صرف دکھ ملتا ہے یا پھر پچھتاوے کا زہر۔ تم نے کیوں مجھے آس دلائی تھی کہ میں تمہیں فون کروں گی یا تمہارے بلاوے پر دوڑی چلی آؤں گی؟ آخر کیا رشتہ ہے میرا اور تمہارے بیچ؟ ارشین کا لہجہ اس درجے سپاٹ اور بے تاثر تھا کہ وہ بری طرح چکرا گیا۔ میں آپ کو آپا کہتا ہوں اور اپنی بڑی بہن کی جگہ سمجھتا ہوں، محض سمجھ لینے سے رشتے نہیں جڑا کرتے سفیان۔ بہن کی کمی کو اتنی بڑی محرومی نہیں ہوتی جس کے لیے تم کشکول لے کر محبت کی بھیک مانگنے سڑکوں پر نکل جاؤ گی۔ خدا کی مرضی اسی میں تھی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ، بہن بھائی، دوست عزیز، ہر رشتے سے محروم ہوتے ہیں، مگر بہرحال زندگی میں اپنے حصے کے دکھ سکھ چن لیتے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو جسے اتنے قریبی رشتوں کی محبت شفقت ملی ہے۔ کل کلاں کو بھابھی یا بیوی گھر آئے گی تو باقی ماندہ خلا بھی پر ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ خود پر احساس محرومی طاری کر کے کفران نعمت مت کرو۔ اب اس کے لہجے میں قطرے نمی آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ قطعی نہیں، لیکن میں یہ دو طرفہ کھچاؤ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں تم سے رابطہ یا ملنا ممکن نہیں رکھ سکتی۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو جذبات ہیں انہیں اپنے تک محدود رکھو، لیکن اس کے عملی اظہار کے لیے چور دریچے نہ کھولو۔ سگے اور منہ بولے رشتے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے میں ان رشتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے تمہارا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ نیک خواہشات کے ساتھ، خدا حافظ۔ ادھر سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر ریسیور پکڑے گمسم کھڑا رہا، لیکن بتدریج بات سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ اس کا ذہنی انتشار ختم ہو رہا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہی تھی کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے۔ اس قسم کے تعلقات پاکیزگی کی نہج پر پروان چڑھتے ہیں، پھر ایسی کوشش سے فائدہ جو موجودہ ہے اس پر کیوں نہ قناعت کی جائے۔ سادہ ہے تمہاری طرف، سن لی ہوگی اس کی انوکھی رٹ۔ تم ہی کچھ سمجھاؤ یار، ہم تو ہار مان گئے۔ کہتا ہے اس مغالطے میں رکھا گیا۔ وہ سمجھتا رہا کہ بات تم سے رشتہ جوڑنے کی ہوئی ہے۔ نازو اپنے سسرال سے فون کر رہی تھی۔ خدا جانے یہ خوش فہمی سے کیوں کر لاحق ہوئی۔ ارشین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یقین کرو میں نے اسے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا، نہ کبھی اس نظروں سے دیکھا ہے۔ میں نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ امی کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہٹ دھرمی دکھاتا ہے تو وہ صباحت آنٹی کو کیا جواب دیں گی۔ وہ امرین کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے۔ دیکھو یہ تو بڑوں کی صاحب دیدہ ہے نا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ویسے ذاتی طور پر سعد کے امرین سے رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کو کچھ دے نہیں سکیں گے، کیوں خواہ مخواہ پیچیدگیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ نازو اس کے طرز فکر پر خاموش ہو گئی۔ دل میں گہری ناپسندیدگی کے احسار ابھرے۔ لاکھ ارشین اس کی رازدار غم گسار سہی، مگر اس کی داستان امیر حمزہ جان کی بھابھی کا روپ دے کر گھر لانے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بحیثیت دوست وہ اس کا غم بانٹ سکتی تھی، آنسو بہانے کے لیے اپنا شانہ دے سکتی تھی، اس کے دکھ پر غم زدہ ہو سکتی تھی، مگر رشتے کی چادر اڑا کر معتبر نہیں بنا سکتی تھی۔ ارشین نے اب تک سارے واقعات اس کو سنائے تھے اور وہ اول روز سے ہر بات سے آگاہ تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگی۔ تمہیں اس شخص کے سامنے اپنی صفائیاں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ کھل کر بتا دیتی کہ تم پروفیسر سے محض متاثر ہوئی تھی، اور وہ بھی وقتی طور پر۔ اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، فقط ایک سہارا درکار تھا۔ اپنا مقدمہ تو ڈھنگ سے لڑتی نا۔ ہائے بدگمان دل کس کی دلیلیں، کس کی صفائیاں سنتا ہے۔
پھر میں کیوں خود کو عذرا کرتی؟ تھک گئی ہوں یار اپنی پوزیشن کلیئر کرتے کرتے، مزید بے وقت نہیں ہونا چاہتی۔ بھلے سے ساری عمر دہکتے کوئلوں پہ بسر کرنی پڑے، وہ بھی تو آنکھ رکھتا ہے نا، صاحب نظر ہوتا تو خود تہ تک پہنچ جاتا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اب میں اتنی بھی کمینی نہیں ہوں کہ بہن کی سیج یا سہاگ پہ قابض ہو جاؤں۔ میں ساتھ کو مزید سمجھاؤں گی، میری طرف سے بدزن نہ ہونا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔